سورہ یوسف آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وصلى الله على النبي الكريم. سورہ یوسف آیت نمبر 58. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تسلسل جاری ہے. ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب کریم نے دنیاوی اور دینی، روحانی اور جسمانی نعمتوں سے مزین کیا، مالا مال کیا. آپ کی ترقیوں کو دیکھ کر دنیا حیران ہو گئی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مقام قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پیارے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایسی منزلت دے دی کہ وہ خود معترف ہو گئے کہ ان کے علاوہ اب کوئی بھی بہتر نہیں ہے ہمارے ملک کو چلانے والا. تو جس کو اللہ کریم یہ نصیب فرما دے کہ کسی نیک آدمی کی عزت کرتا ہے، کسی اللہ والے کا احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں انعام بھی دیتے ہیں. جس طرح کسی اللہ والے کی توہین کی جائے، اسے ناراض کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے، تو رب کریم بھی اس آدمی کے ساتھ دشمنی بنا لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے ولی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو یوں سمجھو اس نے مجھے للکارا ہے. اب مصر والوں نے گستاخی بھی انتہا درجے کی لیکن احترام بھی انتہا درجے کا کیا. انتہا درجے کی گستاخی یہ کی کہ اللہ کے پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ بھی بہتان لگا کر. اور انتہا درجے کی عزت یہ دی کہ ان کے قدموں میں وزارت خزانہ آ کے رکھ دی. جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے تو عام بندے کو نہیں چھیڑا بلکہ ہم نے تو ایک انتہائی اعلیٰ شخصیت کو چھیڑ دیا ہے جو ہمارے لیے انتہائی محسن ہے، تو اللہ کے پیغمبر ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر انتقامی طبیعت کے مالک نہیں ہوتے. اللہ کے پیغمبر شدت کی طبیعت کے مالک نہیں ہوتے. انتہا درجے کا پیار اور احترام آپ کی سیرت پاک میں موجود ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ ملک والوں کو، بادشاہ کو جو خواب آیا تھا اس بارے ملک والوں کو تدبیر بتا دی تھی. چنانچہ اس تدبیر سے متاثر ہو کر کہ 15 سالہ ہمارے ملک کی تدبیر ایک لحظے میں بتا رہی ہیں. چنانچہ جب انہوں نے احترام کیا تو اللہ کریم نے پھر اس احترام کا بھی بدلہ دے دیا. جو گستاخی کی اس گستاخی پر پکڑ تو یہ آئی کہ اللہ کریم نے 7 سال کے لیے اس پورے ملک میں اور جہاں جہاں تک اس ملک کے اثرات جاتے تھے وہاں وہاں تک اللہ نے قحط نافذ کر دیا. گستاخی کی سزا ملی، لیکن فوراً اسی ٹائم ان کو خیال آ گیا تو اب وہ اللہ کریم اللہ کے نبی کی عزت کرنے کے لیے ان کے قدموں پر جب وزارت خزانہ نشاور کی تو بجائے اس کے کہ اس ملک میں قحط ہوگا، اطراف ملک میں بھی قحط ہوگا، لیکن مصر والوں کو قحط میں بھی قحط کا خیال نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر
ایسے عمدہ طریقے سے وزارت خزانہ سنبھالیں گے، بجائے اس کے کہ ملک مصر والوں کی خدمت کریں، باہر لوگوں کو بھی ان کی بھی بھوک مٹانے میں مصروف ہو گئے۔ ملک مصر والوں کو تو بھوک کے اثرات بھی نہ ملے۔ یہ پہلے پیغمبر بنی اسرائیل کی پہلی شخصیت جو ملک مصر پر آ رہی ہے وہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم۔ یہ پہلی شخصیت ہے۔ اسی شخصیت کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کا ایک تسلسل آتا ہے۔ اسی ملک کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکومتیں دی تھی۔ پیارے سیدنا یوسف علیہ السلام کا پہلا دن تھا، لیکن اس کے بعد پوری کی پوری اولادوں میں سلسلہ چل پڑا کہ یہی بادشاہ بھی بنتے آئے، نبی بھی بنتے آئے، اور یہی بنی اسرائیل ہوں گے کہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں فرعون ان پر پھر آ کر مسلط ہوا۔ ورنہ تو یہ زمین کے حکمران تھے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں فرعون جیسا ظالم متشدد بادشاہ ان پر آ کر مسلط ہوا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نجات دہندہ بنا کر ایک پیغام توحید سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تب بنی اسرائیل کو جا کر فرعون کے ظلم سے نجات ملے گی۔ بہرحال اللہ نے بنی اسرائیل کو ابتدا ہی سے فرعون کے شکنجے میں نہیں دے دیا تھا، ابتدا ہی سے بنی اسرائیل کو غلامیت کی زندگی نہیں ملی تھی، بلکہ انہیں تو اللہ نے مصر میں بادشاہت عطا کی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بادشاہتیں ملنے لگی۔ اب جب بادشاہت کا تذکرہ ملک کے اطراف میں پھیلا، ہر جگہ پر ملک مصر کے ہی چرچے ہونے لگے کہ ملک مصر میں ایک ایسا نیک دل بادشاہ آیا ہوا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد رہنے والا کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ چنانچہ خبر چل پڑی، ملک کے باہر بھی خبریں پہنچنے لگی۔ ملک شام جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام والتسلیم، جن کو دوسری زبان میں ان کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام والتسلیم، ان کو جب خبر پہنچتی ہے کہ یہاں پر قحط ہے شام کی بستی میں، لیکن ملک مصر میں قحط نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہاں کوئی نیک بادشاہ آیا ہوا ہے، تو بیٹوں نے سفارش کی ابو کے سامنے کہ ہم جانا چاہتے ہیں اس بادشاہ کے پاس، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی غلے کا انتظام ہو جائے۔ ابو نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اب آ گئے جی سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم کے پاس آپ کے بھائی۔ چنانچہ قرآن منظر کشی کرتا ہے۔ اب بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جس کے سامنے ہم فریاد لے کر جا رہے ہیں یہ وہی خزانہ ہے جسے ہم نے کنویں کی نظر کیا تھا۔ چنانچہ قرآن یوں منظر کشی کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ آگے برادران یوسف پیارے یوسف علیہ السلام والتسلیم کے پاس، فدخلوا علیہ جیسے وہ وہاں پہنچے داخل ہوئے پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفهم پہچان گئے اللہ کے پیغمبر کہ یہ میرے وہی پرانے بھائی ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ لیکن وہ سمجھ رہے تھے اجنبی آدمی، اوپرا آدمی، ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے جو بادشاہ پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ جب بڑا ہو جائے تو اس کی شکل میں تبدیلیاں زیادہ آ جاتی ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی شکل میں تبدیلیاں بہت کم آتی ہیں۔ چنانچہ یہ تو اب پیغمبر بن چکے تھے، بادشاہ بن چکے تھے، ایک تو ان کی وضع قطع نہیں پہچانی جا سکتی تھی کہ ان کی شکل و صورت بھی بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبے پر ایسا آ جانا، اس کے بارے میں تو کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ جس کو ہم نے کنویں کے حوالے کیا تھا پھر منڈیوں میں جا کر پٹتا رہا یہ بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت شک ہوتا بھی صحیح تو مرتبے نے وہ شک کو ہٹا دیا، نہیں کم از کم یہ یوسف نہیں ہو سکتے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ ان کو اوپرا سمجھ رہے تھے۔ آ کر سارا حال احوال بتایا کہ جی ہم اتنے بھائی ہیں، ہمارے ہاں اتنے افراد ہیں گھر کے، اتنے ہمیں گھر کے افراد کا کھانا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم نے
ان کو سارا سامان تیار کروا کے دے دیا. فَلَوَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. فرمایا پیارے یوسف علیہ السلام نے جب سامان تیار کر کے دیا ان نے اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا اگلی دفعہ میرے پاس من ابیکم جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے کیونکہ اس کے نام کا غلہ تو تم لے کر جا رہے ہو. بھئی کیسے پتہ چلا پیارے یوسف علیہ السلام کو کیونکہ اگر ظاہر کر دیتے تو شک ہو جاتا. بھئی پتہ یوں بھی چل سکتا ہے کہ انہوں نے جب جن افراد کے نام پر غلہ لیا تو اپنے بھائی کے نام پر بھی غلہ لیا ہوگا. سارا تعارف پوچھا اچھا بھئی وہ بھائی انہوں نے کہا جی ہمارا ایک باپ شریک بھائی ہے پدری بھائی ہے تو اس کے نام کا بھی غلہ. بھئی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی تمہارا ایک بھائی ہے؟ پھر ایسا کرنا جب آئندہ آنا نا تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا تاکہ اس کے بارے میں بھی تحقیق پوری ہو جائے. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. ترغیب بھی دی، ایسا نہیں کہ ان کو بے قدری کے ساتھ پیش آئے ہو، نہ جی مزید ترغیب بھی دی. دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا غلہ بھر کر دیتا ہوں، ظلم نہیں کیا، اور اسی طرح میں مہمان نوازی بھی بہترین کر کے کرتا ہوں. وانا خیر المنزلین، دوبارہ آنے میں کم از کم تمہیں کوئی تکلیف میرے بارے میں نہیں ہوگی. چنانچہ جب ان کا دل بھی کما لیا، دل بھی اپنے قبضے میں لے لیا، محبتیں سمیٹ لی تو وہ بادشاہ کے نام کے ترانے پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگے. کہنے لگے یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے نا کہ آئندہ بھائی کو لے کر آنا تو یہ شرط ہمیں مشکل لگ رہی ہے کیونکہ باپ تو اسے چھوڑے گا نہیں کیسے ہمارے ساتھ، اور ہم کیسے ابو کو مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ اپنا پہلا خیال بھی تو دل میں تھا نا کہ ہمیں ایک دفعہ پہلے بھی کوئی کارنامہ کر چکے ہیں. تو پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہیں لاؤ گے تو فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اگر نہ لے کر آئے تم اسے میرے پاس فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بھراؤ، یعنی کسی ایک کو بھی پھر میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے خلاف ورزی کی ہوگی. ایک آدمی کا زائد تم اپنی طرف سے لے کر جا رہے ہو پھر اس کا مطلب ہے تم نے فراڈ کیا ہے، اس کی سزا تمہیں یہ ملے گی، پھر کسی کو بھی میں نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ میرے قریب بھی نہ آنا. اب بادشاہ کے ساتھ کسی کی گپ شپ ہی بن جائے نا تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس ملک میں آتا جاتا رہوں کیونکہ میری بادشاہ کے ساتھ گپ شپ لگ گئی ہے. اور پھر بادشاہ مہمان نوازی بھی کرنے والا ہو اور ان کے بارے میں احترام بھی ان کا کر رہا ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ابو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے تو ظاہر ہے یہ ان کے صحابی ہیں تو پھر ان کا احترام تو پیارے یوسف علیہ السلام نے پورا دیا. اب وہ بھی غلطی اگرچہ انہوں نے ایک کر رکھی تھی لیکن باقی تو وہ اس قسم کی غلطیوں والے نہیں تھے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا ہوا تھا. بہرحال وہ کہنے لگے کہ اب کیا کریں، آپ نے بھی بڑی کڑی شرط لگا دی ہے، وعدہ تو نہیں کرتے البتہ اتنا ہم کہتے ہیں قالوا سنراود عنه وما إنا لفاعلون. کہنے لگے ضرور ہم ورغلائیں گے اپنے ابو کو اس کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی ابو نے اگر ہم پر اعتبار نہ کیا تو ابو کو اس قسم کی کوئی تعویلیں ضرور کر کے سنائیں گے کہ ابو ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہمیں یہ کرنا آتا بھی ہے، ہم یوں کر بھی سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں نا تو ہمیں ایسی تدبیریں بنانا آتا بھی ہے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا اب تدبیر سیدنا یوسف علیہ السلام و احتیاط کہ دوبارہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ آئیں کیونکہ خوددار طبیعت کے لوگ ہیں، نبی کی اولاد ہیں، یہ خواہ کسی سے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے. عین ممکن ہے کہ ان کے پاس دوسری دفعہ آنے کے پیسے ہی نہ بچیں تو یہ پھر آئیں گے نہیں، لہذا ان کے پیسوں کا ابھی سے انتظام میں کروا دوں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فرمایا اپنے خدام کو پیارے یوسف علیہ السلام نے رکھ دو ان کی پونجیاں فی رحالہم ان کے سامان میں جو یہ پونجی جمع لے کر آئے ہیں.
واپس کر دو ان کو لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ہو سکتا ہے اسے وہ پہچان لے کہ یہ تو وہی جمع پونجی ہے، یہ تو وہی پیسے ہیں جو ہم نے دیے تھے بادشاہ کو. شاید اس کو پہچان لے یا پہچان لے اس کی قدر و منزلت کو کہ ایسے بادشاہ کے پاس کم از کم بے وفائیاں تو نہیں نہ کرنی چاہیے، جانا تو چاہیے نا جو ہمیں پیسے بھی واپس کر دیتا ہے. لعلهم يرجعون، تاکہ یہ اسی وجہ سے واپس لوٹے آئیں، یا تو احسان اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہتے ہوں اور اس وجہ سے لوٹ آئیں واپس کہ چلو آپ نے بھی ہم پر احسان کیا اور ہم نے بھی آپ کا کہنا مان لیا. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی لوٹ آئیں کہ پیسے تو دینے ہیں نا ہم نے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی غلطی کی ہوئی ہے، باقی تو یہ انشاءاللہ نبی کے اولاد ہیں اور کوئی غلطی کرنے والے نہیں ہوں گے. پیسے دے دیں پھر آ جائیں گے جو صحیح. تو پھر اتنے دور ملک میں کون صرف پیسے دینے آتا ہے؟ پھر اگلے ساز و سامان کے لیے بھی آئیں گے، چلے بھائی پیسے بھی واپس کرنے ہیں، کوئی نہ کوئی غلہ بھی لے کر آئیں گے، تو پوری ترتیب کے ساتھ یہ دوبارہ آئیں گے. چنانچہ یہ سارا سامان لے کر جیسے ہی وہاں پہنچے بڑے نغمے گائے پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کی قدر و منزلت، احسان اور ان کی مہمان نوازی، یہ ساری باتیں جا کر اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے سنانی شروع کر دی. اور ابو کو جا کر انداز جو اپنایا نا گفتگو کا وہ یہ تھا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جیسے ہی اپنے ابو کے پاس آئے کہنے لگے ہمارے ابو جی آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا. انداز یہ اپنایا، آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملنے والا. مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، خیر تو ہے کیوں نہیں. یہ انداز اس وقت اپنایا جاتا ہے جب کسی بات کے اندر شدت ہوتی ہے. حالانکہ یہ نتیجہ تھا اور نتیجے کو مقدمہ بنا کر پیش کیا، اور جو مقدمہ تھا اس کو نتیجہ بنا کر پیش کیا، یعنی زور دینے کے لیے. مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، ہمیں اب غلہ نہیں ملے گا. بھائی کیوں؟ وجہ یہ ہے. اب نتیجہ پیش کرنے لگے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ بھیجیں گے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نقتل، تاکہ ہم پورا بھر کر لے آئیں اپنا سارا کا سارا غلہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں یقیناً اس کی بھرپور حفاظت کرنے والے. ابو جی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ میں، یہاں اپنے بھائی کیونکہ خیالات تھے اور بات منوانی تھی تو یہاں پر اپنائیت کا ماحول بنانے کے لیے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ایک اور بھی آیت آئی ہے اسی صورت کے اندر، مثلا سورہ یوسف آیت نمبر 81 میں، وہاں اپنے بھائی کے بارے میں الفاظ یہ کہیں گے ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بھائی، اس کے اوپر چوری کا الزام لگائے. یہاں کہتے تیرا بیٹا ہے اس نے چوری کی. یعنی جب اپنی بات منوانی تھی تو اسی کے بارے میں کہا یہ ہمارا بھائی ہے، اور جب تھوڑی شدت آنے لگی نا کہ مسئلہ بن جائے گا تو کہنے لگا تیرا بیٹا ہے. ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی. تو یہ انداز بھی گویا بتا رہا تھا کہ ابھی تک یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. لگتا یہ ہے، اور یہ مفاد کی جنگ خواہ کوئی نہیں لڑ رہے تھے. مفاد پرست جو ہوتا ہے انتہا درجے کا، وہ صرف اور صرف ذاتی کام کرتا ہے. لیکن یہ کم از کم ذاتی مفاد تو ان کو تھا لیکن ذات کے لیے نہیں تھا. ان کو ایک بادشاہ نے کہہ دیا تھا جس آدمی نے ان پر احسان کیا تھا. بہرحال یہ بات اعتراض بن کر ان کے اوپر نہیں آتی. واقعی جتنی ان سے غلطی ہوئی ہے بندہ اتنی ہی غلطی ان کی تسلیم کرے. قوت بیان کے اندر بندہ ایسے الفاظ نہ لے کر آئے کہ مزید ان کی توہین ہو. صرف اتنا جو قرآن انداز اختیار کرتا ہے وہ یہ کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے
جب کسی سے اس کی طبیعت میں غلطی راسخ ہو جائے اور غلطی کا اعتراف نہ کرے، اس وقت تک اسے زبان اس کی پھسلتی رہتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی غلط کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن آگے جا کر کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے جب اپنے بارے میں ان کے زبان سے تبصرہ سنا نا کہ فقد سرق اخ له من قبل، تو اس وقت بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انتم شر مکانا، لگتا یہ ہے کہ ابھی تک تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں ہے۔ تو ہاں، جب کسی کو غلطی کا اعتراف نہ ہو، گناہ کو قبول نہ کرے، اس وقت تک اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہاں کہہ رہے ہیں اخانا ارسل مانا اخانا، اور وہاں کہہ رہے ہیں ان نبنا کا سرکا، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اب اپنا بھائی نہیں۔ تو یہ ان کی زبان کوئی توفیق سدید ان کو نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ جب کوئی بندہ غلطی کا اعتراف شروع کر دے تو اس کے اثرات گناہوں کے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی صرف اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی والی ہوئی تھی، ابھی تک اس غلطی کا اعتراف چونکہ نہیں کر رہے تو اس لیے ان کی باڈی لینگویج بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہمیں اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کی ہی سنت اور طریقے پر چلنا ہوگا جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جیسی ان سے بھول ہوئی، بھول سے کھا بیٹھے تو فوراً فرمانے لگے ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا، انسان کبھی کر بیٹھتا ہے لیکن وہ اعتراف کر لے، غلطی کو مان لے۔ جو غلطی کو مان لیتا ہے اس کی عزت تو ہوتی ہی ہے نا، کیونکہ حدیث پاک میں من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کا سر نیچا کر لیتا ہے اللہ اس کو بلندیوں پر فائز کرتا ہے۔ جو کسی کو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں سوری بولتا ہوں، تو پھر دوسرے آدمی کے نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے سامنے غلطی کا اعتراف کر بیٹھتا ہے تو اس کی طبیعت پر بھی اللہ ایک عجیب قسم کی طاقتیں اسے دینا شروع کر دیتے ہیں، طبیعت کے اندر بھی انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اکڑا رہتا ہے، جو کہتا ہے کم از کم میں نے غلطی نہیں کی، میں غلط ہو نہیں سکتا، فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، تو پھر اس کی باڈی لینگویج بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس سے توفیق بھی سلب ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں ابو جی ہمارا جو بھائی بنیامین ہے نا، یہ ہمارا بھائی ہے، اخانا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہی ورد ان کو بھول جائے گا اور یہ کہیں گے ان ابنا کا سرقہ۔ چنانچہ اپنی غلطی کا اعتراف جب تک نہ ہو، طبیعت درست نہ ہو، اللہ کے ساتھ اپنی لائن پوری کلیئر نہ ہو، اس وقت تک زندگی میں کافی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اچھا ایک اور بھائی کا بھی مطالبہ کرنے لگے، آپ نے فرمایا قال هل آمنتم علیہ الا کما امنتکم علی اخی الا کما امنتکم علی اخی من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ کیا میں تمہارے اوپر اعتبار کر لوں اس کے معاملے میں اسی طرح جس طرح میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں جو میں نے پہلے اعتبار کیا اب بھی وہی اعتبار کروں؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم باحفاظت اس کو لے کر آئیں گے، اس وجہ سے تو نہیں بھیجوں گا کہ تمہارے اوپر تمہاری حفاظتوں پر میں اعتبار کروں، اگر بھیجنا بھی مجھے پڑا نا تو فاللہ خیر حافظا، اللہ بہت بہتر ہے حفاظت کرنے والا، مجھے اپنے اللہ کی حفاظتوں پر یقین ہے۔ تم کہتے رہو انا لہ لحافظون، تمہاری حفاظتوں پر مجھے کوئی اعتبار نہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہتر ہے حفاظت کرنے والا۔ اولاد جو ہے اپنے نظروں سے اوجھل کرنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں بھیجنا بھی پڑ جائے تو پھر یہی کہنا چاہیے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ والدین ہونے کی حیثیت سے میں کتنا ان کے ساتھ محبت جتلا سکتا ہوں،
کتنی ان کے ساتھ شفقت کر سکتا ہوں؟ مجھ سے رحیم و کریم ذات، مجھ سے بڑی ذات اللہ کی جو موجود ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ قربان سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان نبوت پر، کیا آپ کا جگر زخموں سے چھلنی ہے؟ آپ اپنے بیٹے کی فراق اور جدائی میں روتے رہتے ہیں ہر وقت، بنائی کمزور ہو گئی ہے، لیکن آج دوسرے بھائی کی جب آمد کا یا ان کو لے جانے کا مطالبہ پیش ہوا تو آپ ذرا بھی تنگ دل نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی حفاظتوں پر پورا یقین ہے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میرا بیٹا پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں نہ کہیں زندہ موجود ہے، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا اللہ اسے پیغمبر بنائے گا، تو وہ پیغمبر بھی بن چکے ہوں گے اور وہ کہیں نہ کہیں باحفاظت موجود ہوں گے۔ جسے اللہ نبی بناتا ہے ان کی حفاظت بھی ضرور کرتا ہے۔ اللہ خیر حافظا، اس لیے فرمایا سب سے بہتر حفاظت اللہ کی ہے۔ روتا اس لیے ہوں کہ وہ مجھ سے دور ہے، جدائی کا غم ہے، ورنہ مجھے اللہ کی حفاظتوں پر قطعی کوئی شک نہیں ہے، اللہ ضرور حفاظتیں کرنے والا ہے۔ لہذا اگر بھیجنا بھی پڑا نا بیٹو، تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بیٹے جو ہیں ان کے شرف صحابیت سے مالا مال ہو چکے ہیں، لیکن درجہ احتیاط بیان ہو رہا ہے۔ درجہ احتیاط یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی احتیاط کا پہلو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ پیارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی نے ایک حدیث ایسی سنائی کہ جس کے بارے میں باقی صحابہ اکرام تائید میں نہیں تھے، تو پیارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی اسی قانون پر عمل فرمایا کہ آپ صحابیاں ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں، لیکن اب ایک عورت کے سہارے میں اللہ کا دین تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، یا ایک عورت کے رحم و کرم پر پورا دین تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، یا اپنے دین کا حصہ تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ قرآن نے قانون بنایا ہے کہ جو نصاب شہادت ہے وہ 2 مرد ہوتے ہیں، یا ایک مرد ہو تو 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ صحابیت اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قانون بنائے ہیں ان قانونوں کو بھی کسی وجہ سے توڑا تو نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر یہی قانون نافذ کر دیں گے، الا یہ کہ جسے خصوصی طور پر کوئی فیض اور جس کے لیے انعام لاگو کرنا ہوتا تو ان کے لیے آپ اسپیشل کوئی نہ کوئی انعام ارشاد فرما دیتے، ورنہ نصاب شہادت صحابہ اکرام کے لیے بھی لاگو تھا۔ اب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تمہارے اوپر اس وجہ سے میں نہیں کرتا اعتبار کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، پہلے بھی تم نے کہا تھا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، بے شک تم خیانت کرنے والے نہیں ہو، لیکن تمہارے بقول تو یہ ہے نا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، تو گویا تم خود معترف ہو اس بات کے کہ ہم حفاظت کر نہیں سکے۔ جب تم خود کہہ رہے ہو تو پھر تم آج جو کہہ رہے ہو کہ انا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کا مطلب ہے اب تم سے حفاظت نہیں ہونی، جو تمہاری طاقت ہے اس نے طاقت پر تو اعتبار کروں گا، جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے اس پر میں کیسے اعتبار کروں؟ لہذا فاللہ خیر حافظا، کیونکہ اپنی طاقت پر تمہیں بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہ میں گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مقام صحابیت پر انگلی نہ اٹھائے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ان پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، نہیں جی، اعتبار صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو خود بھی اپنے اوپر اعتبار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بھیڑیا لے گیا ہے، تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی بیان کو نشر فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو انا لہ لحافظون کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، پہلے بھائی کے بارے میں بھی تو تم نے اسی طرح کہا تھا، البتہ بھیجوں گا صحیح تمہارے ساتھ، تم کہہ جو رہے ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ خیانت پر کوئی بھی یقین نہیں تھا، اتنا فرماتے تھے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی چال ہے تمہارے اندر، واللہ عالم یہ کس قسم کی چال ہے پورا مجھے پتا نہیں ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، جیسے ہی کھولا انہوں نے اپنے سامان کو تو پایا اپنی اس جمع پونجی کو جو لوٹا دی گئی تھی، قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي
ہوئی، کہنے لگے اے ہمارے ابو جی اور ہمیں کیا چاہیے؟ ما نبغی، اور کیا چاہیے؟ مہمانی بھی اس کی عمدہ، گفتگو بھی اس کی عمدہ، احترام بھی اس کا عمدہ، پھر یہ احسان بھی اس کا عمدہ، اب ہمیں بادشاہ سے اور کیا چاہیے؟ اب تو اس کا کہنا اخلاقاً ماننا بھی فرض ہو چکا ہے، اخلاقاً بھی ایسے آدمی کی گفتگو کو مان لینا چاہیے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری جمع پوری ہے، ہمارے پیسے ہیں جو ہماری طرف لوٹا دیے گئے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے۔ ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا سامان بھی زیادہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ بوجھ، یہ جو سامان لے کر آئے ہیں بہت تھوڑا ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اگر بھائی ہمارے ساتھ آئے تو ہم اس کا زیادہ غلہ لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلی دفعہ اپنے بھائی کے نام پر انہوں نے کچھ لیا نہیں تھا، صرف اپنے گھر کے افراد بتائے تھے کہ اتنے افراد ہیں، اب جس طرح آپ چاہیں تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر ایسا کرنا ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا تاکہ اس کو بھی اسپیشل کر کے دے دوں میں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، جتنا اب ہم لے کر آئے ہیں نا اس سے کچھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ تو پیارے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ۔ اب اس گفتگو سے لگتا ہے کہ پیارے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان کی قسم پر اعتبار تو تھا نا، صرف آپ کو اعتماد نہیں تھا تو ان کی قوت حفاظت پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ وہ خود جو اس کیس کو بتا چکے ہیں کہ ہم سے حفاظت نہ ہو چکی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس لیے آپ نے ان پر اعتبار کرنے کے لیے ان سے قسمیں لی۔ فرمایا اپنے بیٹے کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ پورا وثیقہ نہ کر لو، مضبوط معاہدہ نہ کر لو اللہ کے نام کا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، اسے ضرور لے کر آؤ گے، ہاں قسم کھانے میں احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، اگر تم ساروں کو گھیرے میں ڈال دیا جائے، تم سارے ہی نہ آ سکو تو ظاہر ہے پھر میرے بیٹے کو تم اس کو کیسے لاؤ گے؟ ویسے میں قسم نہیں دیتا جو تمہاری طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جب انہوں نے اپنی قسمیں دے دی تو آپ نے فرمایا اب اپنے طور پر جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا اسباب کے تحت وہ تو ہم نے پورا کر لیا، اب اس معاہدے پر ہم اپنے اللہ کو ہی وکیل بناتے ہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو گفتگو کی ہے اب اپنے اللہ کو ہی جواب ہم نے دینا ہے، یہ کہہ کر ہم قسم لے رہے ہیں، ورنہ اگر کسی نے قسم توڑی ایک دوسرے کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جواب کا ذمہ ہم نے لیا تھا کہ اپنے اللہ کو جواب دیں گے، تو کم از کم قسم توڑتے ہوئے یہ خیال تو آ جائے گا نا کہ میرے اللہ بھی تو مجھ سے پوچھیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل۔ سبق ہمارا جاری ہے انشاءاللہ، وما علینا